الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر الصديق أنت صاحبي في الغار وصاحبي في الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ صدیق کے لوگوں جتنے بھی انکاری ہیں، صدیق کے لوگوں جتنے بھی انکاری ہیں، رب کا ہے قرآن گواہ وہ ناری ہے حقیقت نہیں افسانہ آقا شمع صدیق پروانہ۔ میرے واجب الاحترام حضرات علماء کرام اور معزز سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے خلیفہ بلا فصل، خلیفہ اول حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں لب کشائی کرنا چاہتا ہوں۔ سامعین گرامی، ابو بکر کون تھے، ان کا مقام کیا تھا، میں بتا تو نہیں سکتا مگر کوشش کروں گا۔ میرے آقا کے یار غار ابو بکر ہیں، فلاح الرسول ابو بکر ہیں، رفیق قبر ابو بکر ہیں، رفیق حشر بھی ابو بکر ہیں۔ پورے صحابہ میں سب سے اعلیٰ و بالا، سب سے پہلا میرے آقا علیہ السلام کا مشیر، آقا علیہ السلام کا وزیر، میرے آقا کا رفیق، میرے آقا کا مشیر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق ہیں۔ پوری کائنات میں شہداء تو بہت ہیں، بہادر بہت ہیں، محدث بہت ہیں، مفسر بہت ہیں، عالم بہت ہیں، مفتی بہت ہیں، مگر ابو بکر صدیق ایک ہیں۔ لوگ کہتے ہیں دمادم مست قلندر، علی دا پہلا نمبر، مانتا ہوں میں علی کا بھی پہلا نمبر ہے، مگر شجاعت میں، خلافت میں صرف اور صرف حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کا پہلا نمبر ہے۔ خلیفہ بلا فصل ابو بکر صدیق ہیں، جن کو میرے آقا نے کہا لِأَبِي بَكْرِ صدیق انت صاحبی فی الغار وصاحبی فی الجنہ، جن کے بارے میں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا دنیا میں اللہ کے سوا میرا کوئی خلیل نہیں، اگر میرا کوئی خلیل ہوتا تو وہ ابو بکر ہوتا۔ کون ابو بکر؟ جن کا ذکر قرآن میں ہے وہ ابو بکر۔ کون ابو بکر؟ جن کی بیٹی کا ذکر قرآن میں ہے۔ کون ابو بکر؟ میرا امام ابو بکر۔ کون ابو بکر؟ عمر کا امام ابو بکر۔ کون ابو بکر؟ عثمان کا امام ابو بکر۔ کون ابو بکر؟ علی المرتضیٰ کا امام ابو بکر۔ کون ابو بکر؟ حسنین کا امام ابو بکر۔ آج لوگ فخر سے کہتے ہیں ہم صحابہ کو نہیں مانتے، ہم ابو بکر کو نہیں مانتے۔ میں ان سے کہنا چاہتا ہوں صحابہ وہ ہستیاں نہیں، ابو بکر وہ شخصیت نہیں۔ ہر کسی بنگی چرسی کے دل میں بس جائے، ابو بکر انہی کے دل میں بستے ہیں جن کے دل میں اللہ کی محبت ہو، جن کے دل میں قرآن مجید ہو، جن کے دل میں میرے آقا علیہ السلام کی محبت ہو۔ کون ابو بکر؟ جنہوں نے میرے آقا علیہ السلام کے قدموں پر غزوہ تبوک کے موقع پر سارا گھر کا سامان لا کر پیش کیا۔ جب آقا نے ارشاد فرمایا ابو بکر کیا کچھ گھر میں چھوڑ کے آئے ہو، تو کہنے لگے یا رسول اللہ گھر میں کسی چیز کی ضرورت نہیں، کیونکہ گھر میں نے اللہ اور اللہ کے رسول کو چھوڑ کے آیا ہوں۔ میرے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا ذکر قرآن میں موجود۔ صحابہ سے جب اللہ نے کہہ دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، پھر کوئی انسان کیسے کہہ سکتا کہ صحابہ نعوذ باللہ کہ ان سے خدا راضی نہیں، نعوذ باللہ کہ ابو بکر کا ذکر قرآن میں نہیں،
قرآن کی آیات کر غلط تفسیر کہہ کر کہنے لگے ہم ابو بکر کو نہیں مانتے. کیوں نہیں مانتے؟ ہم عمر کو نہیں مانتے, ہم عثمان کو نہیں مانتے. یاد رکھنا میرے آقا علیہ السلام نے ہی فرمایا تھا میری سنت خلفائے راشدین کی سنت میری سنت ہے, جو میرے خلفاء کی سنت ہے وہی میری سنت ہے, اس پر عمل کرنا ہمارا فرض بنتا ہے. یہ قرآن مجید جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو بکر کے دور خلافت میں کتاب کی شکل میں کروایا, آج تراویح میں قرآن نہیں پڑھتے, کہتے ہیں یہ عمر نے کتاب میں لکھا. کس نے کہا؟ عمر نے لکھا. تو کیا غلط لکھا ہے؟ یہ تو عمر کی شان ہے, عمر بہادر تھے, عمر کی شان پہ قرآن اترا ہے. میری اماں جان پر جب بہتان لگا, اماں عائشہ پر بہتان لگا, ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آقا پوچھتے ہیں ابو بکر بتا میں کیا کروں؟ ابو بکر کہنے لگے یا رسول اللہ اگر میری بیٹی محمد کے گھر میں بیٹھ کر وہ ایسی حرکت کرتی ہے طلاق دے دے, میں ناراض نہیں. پورے صحابہ نے مشورہ دیا, لیکن قربان جاؤں عمر کی عدالت پر جب باری آتی ہے عمر کی, آپ علیہ السلام نے پوچھا عمر آپ بتائیں آپ کی کیا رائے ہے؟ قربان جاؤں عمر پر کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کا نکاح کس نے پڑھایا تھا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا میرا نکاح اللہ نے پڑھایا. کہنے لگے کیا میرے اللہ عالم الغیب نہیں؟ اللہ کو یہ نہیں معلوم کہ عائشہ کی زندگی کیسے ہو سکتی ہے؟ یا رسول اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی وقت جبریل اترے, کہنے لگے یا رسول اللہ جو عمر کے الفاظ وہی خدا کے الفاظ ہیں. میرے صحابہ کا نصاب کتاب اللہ, صحابہ کا مدرسہ بیت اللہ, صحابہ کا استاد رسول اللہ, صحابہ کی زندگی کا طریقہ سنت نبی اللہ, صحابہ کا مقام رضی اللہ, صحابہ پر قربان ہونے والوں کا مقام رحمت اللہ, صحابہ سے بغض رکھنے والوں کا مقام لعنت اللہ. وہ پہلا مددگار, پہلا صحابی نبی نے جسے ہر قدم پر دعا دی, وہ افضل بشر بعد الانبیاء ہیں, وہ جانے صداقت وہ جانے وفا ہے. فرشتے اسی کی دعاؤں پہ عاشق, اسی کی نمازوں اداؤں پہ عاشق, نبیوں سے کم تر اماموں سے اعلیٰ, محمد سے ہر دم وفا کرنے والا, بشر کی شرافت کا معیار ٹھہرا, صداقت کا اونچا وہ مینار ٹھہرا, چوٹانوں سے مضبوط اس کا قدم تھا, وہ چلتا ہوا ایک باب حرم تھا, وہ سارے کا سارا تھا قرآن جیسا, خدا اس پہ راضی ہوا وہ خدا پہ, کوئی اس کو صدیق مانے نہ مانے, دیے ہیں مگر اس کو رتبے خدا نے. وما علینا الا البلاغ.